أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. میں نے آج کے لیے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے اس کی شہرت کا عالم یہ ہے کہ کوئی مسلمان کا باشعور بچہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جسے وہ آیت کریمہ یاد نہ. یہ سورہ مبارکہ جس کو آپ سورہ فاتحہ کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ تو سبھی کو یاد. اور پھر اس کی پہلی آیت بس اسی کا ترجمہ کر کے بات کو میں ختم کر دوں گا تھوڑی سی تشریح کر کے. تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا، جو مالک ہے سارے جہانوں کا. تمام تعریف جن سے حمد ہو یا حمد کے افراد ہوں، فرد معین ہو یا غیر معین، تمام تعریف کی جتنی شکلیں ہیں وہ مخصوص ہیں اللہ کے لیے. یہ للہ میں جو لام ہے یہ اختصاص کا ہے، اس کے معنی مخصوص. اور لفظ اللہ جو ہے یہ کلمہ جلالت ایک ایسی ذات کا عالم ہے جو تمام صفات کمال کا جامع ہے. خدا ایسی صفت سے بھی پاک ہے جس میں برائی نہیں تو کمال بھی نہیں. اس کی ہر صفت صفت کمالی. تو تمام تعریف مخصوص ہے رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے. تو بتائیے جناب، سوچیے کہ جب ہم نے اپنا یہ عقیدہ و نظریہ بنا لیا قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں کہ تمام تعریف کا مستحق صرف رب تبارک و تعالیٰ ہے. ایک مخصوص کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مخصوص کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کی ذات کے سوا کسی اور میں نہ پائی، ورنہ خصوصیت کیا رہے. تو جب ساری تعریف مخصوص تو ایسا نظریہ بنانے والوں کو کیا یہ حق ملتا ہے کہ خدا کے سوا کسی کی تعریف کریں؟ ایک طرف تو آپ یہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ تمام تعریف مخصوص، اور دوسری طرف نہ جانے کتنوں کی آپ تعریف کرتے، کوئی حد ہی نہیں. اور قرآن ہمارے دل و دماغ پر پہرا لگا رہا، زبان کو کنٹرول میں کر رہا ہے. تعریف سوچو تو صرف خدا کی، بولو تو صرف خدا کی تعریف. خیر خدا کی تعریف کا تو تمہیں حق ہی نہیں. ہمیں پریشانی یہ ہو گئی
کہ ہم نے بھی تعریف کرنے کی اچھی عادت بنا رکھی کہ کبھی ہم چاند ستاروں کی تعریف کرتے ہیں، کبھی سورج کی تعریف کرتے ہیں، کبھی آبشار کے نغموں کی تعریف کرتے ہیں، کبھی دریا کی روانی کی تعریف کرتے ہیں۔ خدا کی جتنی نعمتیں یہاں پر بکھری ہوئی ہیں، نہ جانے کیسے کس کس ڈھنگ سے ہم تعریف کرتے ہیں، اور بھی اس کے بعد تعریف کا سلسلہ کچھ بند نہیں ہوتا۔ کبھی ہم غوث جیلانی کی تعریف کرتے ہیں، کبھی ہم خواجہ اجمیری کی تعریف کرتے ہیں، کبھی ہم آقائے نقشبند کی تعریف کرتے ہیں، کبھی ہم مولائے سہرورد کی تعریف کرتے ہیں۔ اولیاء کی تعریف، انبیاء کی تعریف، صدیقین کی تعریف، صالحین کی تعریف اور ان کے آثار و منصوبات کی تعریف، جس کو نسبت ان کی ذات سے ہو جائے اس کی تعریف کرنے کی ایسی عادت بنا لی ہے کہ اسی تعریف کے نتیجے سے کہیں 11ویں کا ظہور ہو رہا ہے، کہیں 12ویں کا ظہور ہو رہا ہے، کہیں 6ویں کا ظہور ہو رہا ہے۔ تعریف کی اتنی عادت، اور قرآن یہ کہہ رہا تجھے کیا حق ہے کسی اور کی تعریف کرنے کا؟ تعریف تو صرف اللہ، تعریف تو صرف اللہ کی۔ تم نے اپنے کو کیسے آزاد کر دیا؟ اپنی زبان پر کنٹرول لگاؤ، اپنے دل و دماغ کے اوپر پہرا بٹھاؤ۔ دوستو، یہ حکم جب ہمارے سامنے آیا میں پھر بھی پریشان ہو گیا۔ پریشان یہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم ہی تعریف کرنے کے عادی ہوتے تو آج ہی سے ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیتے، آج ہی سے ہم اپنے دماغ کو پابند کر لیتے کہ اب غیر خدا کی تعریف کبھی نہیں کرنا ہے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر خدا کی تعریف سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے، غیر خدا کی تعریف سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ انصاف سے بتاؤ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ تعریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ انصاف سے بتاؤ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ تعریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایمان سے بتاؤ، وعلمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب تجھے خدا نے سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے، یہ تعریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے سید المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی آپ رسولوں سے ہیں، یہ تعریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب سارے دروازے ہم نے تیرے لیے کھول دیے، یہ تعریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تجھے کوثر کا مالک بنا دیا، یہ تعریف نہیں ہے تو کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جو انعام والوں کا راستہ ہے، یہ تعریف نہیں ہے اور کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ تعریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو پورے قرآن میں غیر خدا کی تعریف، کہیں غوث کی تعریف، کہیں خواجہ کی تعریف، نام کے ساتھ نہیں، ولی ہوتا ہے۔ غوث و خواجہ کا نام تمہیں قرآن میں نہیں ملے گا، غوث و خواجہ کا نام تمہیں قرآن میں تو نہیں ملے گا، مگر اولیاء کی تعریف ہوگی، اور جو ولی ہوگا وہ اس کا مصداق ہوگا، جو ولی ہوگا وہ اس کا مصداق ہوگا۔ تو پورے قرآن میں غیر خدا کی تعریف، اور پھر کہا تمام تعریف مخصوص۔ بھی ہم اپنے پر پابندی لگا لیتے، اب قرآن پر کیسے پابندی لگائیں؟ احادیث کی کتابوں پر کیسے پابندی لگائیں؟ تعریف سے تو ساری کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ تو دوستو، اسی راستوں کو کھولنے کے لیے ہم آپ کا تھوڑا سا وقت لیں گے، اور پھر دونوں باتیں حقیقت ہے، وہ تعریف بھی حقیقت ہے اور سب مخصوص خدا کے لیے ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ ان دونوں کو بات پہلے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے۔ ایک بات بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، تعریف آپ کسی چیز کی بھی کریں، کسی بھی چیز کی تعریف کریں، بہت سامنے کی بات، یہ مائک ہے، مائک کی تعریف، کیا یہ مائک کی تعریف ہے یا اس کے بنانے والے کی؟ یہ مسجد تیار کی گئی، آپ اس کی تعریف کریں تو اس کے معمار کی تعریف، اس نے بنایا، کیا سمجھے؟ نقش کی تعریف نقاش کی تعریف ہوتی ہے، تصویر کی تعریف مصور کی تعریف ہوتی ہے، مصنوع کی تعریف اس کے صانع کی تعریف ہوتی ہے۔ تو جب یہ بات ہو گئی اب سمجھ میں آ گیا کہ جب خدا ہی سارے عالم کا مالک ہے تو ساری تعریف اسی کی تعریف، ساری تعریف عالم کی جس چیز کی بھی تم تعریف کرو یہ خدا کی تعریف، عالم کی جس چیز کی تم تعریف کرو گے یہ خدا کی تعریف ہے،
اب اسی فلسفے کی روشنی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں غوث کی تعریف یہ خدا کی تعریف ہے، خواجہ کی تعریف یہ خدا کی تعریف ہے، رسول کی تعریف یہ خدا کی تعریف ہے. تو 11ویں 12ویں یہ نہ سمجھ لینا کہ صرف ولیوں کی یادگاریں ہیں، بلکہ یہ حمد الہی بھی ہے. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا پیدا کرنے والا وہ نہ ہو، جس کا خالق وہ نہ ہو، مالک نہ ہو، صانع نہ ہو. تو جب تم مرزوق کی تعریف کرو گے تو یہ رازق کی تعریف ہوگی، جب مملوک کی تعریف کرو گے تو یہ مالک کی تعریف ہوگی، جب نقش کی تعریف کرو گے یہ نقاش کی تعریف ہوگی. اب اس حساب سے اگر دیکھو تو ساری تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے، ساری تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب. یہاں پر ایک بات اور بتا دوں، یہ تعریف کرنا برائی کرنا، دیکھیے اس مائک کی تعریف کیا تو بنانے والے کی تعریف ہے، اس کو برا کہا تو بنانے والے. تعریف کرو تو بنانے والے کی تعریف، برائی کرو تو بنانے والے کی برائی. مگر یہاں ایک خاص نقطے پر ذہن رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سوچنے لگیں کہ کسی بندے کی ہم نے برائی کی تو یہ خدا کی برائی ہو جائے گی. یہ تو پہلے میں آپ سمجھا دوں کہ انسان کے جو صفات ہیں، خوبیاں، مخلوقات کی جو خوبیاں، وہ دو قسم کی. ایک خوبی وہ ہے جس کو اختیار کرنے میں اس کی محنت کا کوئی دخل نہیں. خوبیاں دو، اس کو کہتے ہیں کہ اختیاری خوبی اور غیر اختیاری خوبی. غیر اختیاری خوبی اسے کہیں گے جس کو حاصل کرنے میں آپ کا کوئی دخل نہیں، آپ کی محنت کا کوئی دخل نہیں. مثلا سورج کی روشنی یہ اس سے اختیار کی بات ہے. سورج کو چمکنا ہی پڑے گا چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے. چاند کی چاندنی یہ اس سے اختیار کی نہیں کہ چاہے تو چمکے نہ چاہے تو نہ چمکے. دریا کی روانی یہ اس کے اختیار کی نہیں ہے کہ چاہے تو بہے اور نہ چاہے تو نہ بہے. تو جو چیز ہے پھولوں کی مہک یہ اس کے اختیار کی نہیں ہے، اسے مہک نہیں ہے. معلوم ہے کہ کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کچھ کہ اس میں اختیار کا دخل نہیں ہوتا. ایسے انسانوں کے اندر بھی کچھ ایسی خوبیاں ہیں جس میں انسان کے اختیار کا دخل ہے. مثلا ناک و نقشہ، بناوٹ، قد و قامت. اگر کوئی ناٹا بنا دیا گیا ہے تو اپنے کو لمبا نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی لمبا ہے تو بیٹھ کے ناٹا نہیں ہو سکتا. کسی کا رنگ کالا ہے تو وہ گورا نہیں ہو سکتا. معلوم یہ ہوا کہ خدا نے جو بنا دیا ناک و نقشہ، قد و قامت، یہ خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس میں اس کا اپنا دخل نہیں. مگر اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں اس کا دخل ہوتا. مثلا علم، ہنر، فن. علم تم چاہو حاصل کرو چاہے نہ کرو، مجبور نہیں. اور اس کے بعد جتنی محنت کرو گے ویسے علم ہوگا. علم میں فرق اس لیے ہے کہ علم میں محنت کا دخل ہے، ہنر میں آپ کی اپنی محنت کا دخل ہے، فن کے اندر آپ کو اپنی محنت کا دخل ہے. تو یہ وہ خوبیاں ہیں جس کو حاصل کرنے میں آپ کو اپنا کچھ کرنا پڑتا، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. دیکھا آپ نے اس بات کو. اب خدا کی بنائی ہوئی صفت کی تعریف یہ خدا کی تعریف، اور خدا کی دی ہوئی صفت کی برائی یہ خدا کی برائی. اگر تم نے کسی کے ناک و نقشے کی برائی کی، کسی کے قد و قامت کی برائی کی، کسی کی شکل و صورت کی برائی کی، تو یہ خدا کی برائی. اس لیے کہ اس نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا. اس نے یہ اپنے کو نہیں بنایا، خدا نے بنایا. تو اگر اچھا ہے تو یہ خدا کی اچھائی ہوئی، اور اگر یہ برا ہے تو یہ خدا کی برائی ہوئی. لہذا ایسی صفات جو خدا کی عطا سے ملے اس کی تعریف خدا کی تعریف، اس کی برائی خدا کی برائی. مگر وہ صفت جس میں خود آپ کی محنت کا دخل ہو، اگر ہم اس
اس کی برائی کریں گے تو یہ آپ ہی کی برائی ہوگی، خدا کی برائی نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے کہا ارے اس کا علم تو بہت کچا ہے تو یہ نہ سمجھے گا کہ خدا کی برائی ہم کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے وہ فن میں ناقص ہے، وہ فن میں ناقص ہے، وہ ہنر میں ناقص ہے، تو یہ اسی کی، اس لیے کہ ہنر اور فن اور علم یہ سب چیزیں حاصل کرنے کا اسے اختیار تھا، اس نے محنت نہیں کیا، تو اب یہ برائی اسی کی برائی ہوگی۔ تو اگر ہم کسی کے حسن و جمال کی برائی کریں تو یہ خدا کی برائی، اور اس کے علم و فن کی برائی کریں تو یہ اس فرد کی برائی، یہ اس فرد کی برائی ہوگی۔ عمل کا معاملہ ہے کہ آپ عمل کریں یا نہ کریں تو آپ کے اختیار کی بات ہے۔ اگر ہم آپ کے عمل کی تعریف کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں تو یہ آپ ہی کی برائی ہو سمجھی جائے گی۔ اس بات کو جب آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا، مگر آپ آئے یہاں پر عجیب معاملہ ہے، رب کریم نے جس چیز کو ہم سب کے لیے ہمارے اختیار میں دے دیا کہ تم اپنے اختیار سے جتنا چاہو حاصل کرو، جتنا چاہو علم حاصل کرو، جتنا چاہو فن حاصل کرو، جتنا چاہو، یہ اختیاری چیزیں ہیں، مگر جب محبوب کی بارگاہ میں ہم پہنچے تو یہ اختیاری چیزیں بھی وہاں غیر اختیاری نظر آ رہی ہیں۔ یہ محبوب کی بارگاہ میں پہنچے تو جو ہم اختیار کرتے اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں، خدا نے محبوب کو زحمت ہی نہیں دی کہ کچھ محنت کرے، محبوب کو زحمت نہیں دی۔ اے محبوب تم نے خود نہیں سیکھا، ہم نے سکھایا ہے، ہم نے سکھایا ہے۔ اے محبوب تم خود نہیں بلند ہوئے، ہم نے بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تجھے بلند کیا ہے، ہم نے تجھے سکھایا ہے۔ اے محبوب معراج میں تم خود نہیں گئے، ہم لے گئے، معراج میں تم خود نہیں گئے، ہم لے گئے۔ اے محبوب تیرے لیے جو فتح و کامیابی کے دروازے تھے وہ تو نے نہیں کھولے، ہم نے کھولا، ہم نے کھولا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اے محبوب تجھے جو کمالات دیے گئے ہیں، جو کچھ دیا گیا ہے، جو صفات سے نوازا کیا ہے، خدا نے دیا ہے، خدا نے دیا ہے۔ تو جو دوسروں کے پاس اختیاری تھی وہ محبوب کے پاس غیر اختیاری، تاکہ محبوب کی ہر صفت کی تعریف خدا کی تعریف کرے اور محبوب کی کسی صفت کی برائی یہ خدا کی برائی ہو جائے۔ زیر آسمان زرش نازک تر نفس گم کردہ میاں یار جنید و بایزید جا۔ اب رسول کے علم پر اگر تم نے تنقید کی تو یہ خدا پہ تنقید ہو رہی ہے، رسول کی سربلندی پر تم نے تنقید کی تو یہ خدا پہ تنقید ہو رہی ہے، اس لیے کہ رسول تو خود کچھ نہیں بنے، خدا نے جیسا چاہا بنا دیا، خدا نے جیسا چاہا بنا دیا، جیسا چاہا راستہ کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا۔ ایک بات اور ہم آپ کو بتا دیں جناب، تعریف کرنا کچھ آسان کام نہیں، تعریف کرنا کچھ آسان، اس لیے کہ جب آپ کسی کی تعریف کرنا چاہیں تو اس سے پہلے اس کی معرفت چاہیے کہ نہیں؟ جس کو آپ پہچانتے ہی نہ ہو تعریف کیا کریں؟ جس کی معرفت ہی نہ ہو وہ، اور یہ بھی سمجھ لو کہ جتنی کامل آپ کی معرفت ہوگی اتنی ہی کامل آپ کی حمد ہوگی۔ جب آپ تعریف کریں گے تو آپ کی تعریف سے خدا کی تعریف کیا ہوگی، بلکہ آپ کی تعریف سے پھر آپ کی تعریف ہوگی۔ یہ آپ کی ذہن کی پہنچ کہاں تک ہے، آپ کی ذہن کی پہنچ کہاں تک ہے، آپ خدا کی تعریف کیا کر پائیں گے، اور اس آپ کی تعریف سے خدا کی معرفت کیا ہوگی۔ پہلے خود تو معرفت ہو، اور جیسی کامل معرفت ویسے ہی کامل تعریف۔ تو دوستو اب اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو کوئی اس لائق ہی نظر نہیں آتا جو خدا کی کما حقہ تعریف کر سکے، کوئی اس لائق ہی نظر آتا، مگر اور مخلوقات کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہی تعریف کرنے والا ہے، ایک ہی تعریف کرنے والا ہے جس کی تعریف خدا کی تعریف، ایک ہی تعریف جس کی تعریف خدا کی تعریف، اس کی
کامل، اس کی معرفت کامل، تو اس کی حمد بھی کامل. اسی لیے وہ کون ہے؟ اب آپ فرد موجود کی بات کہ حمد محمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. آیت کریمہ کا مطلب کیا ہوا؟ حمد مخصوص ہم وہ اللہ کے لیے ہے. تو اب مخصوص حمد میں دو ہی. پہلی مخصوص حمد وہ ہے جو خدا نے خود اپنی کی، اس سے زیادہ بڑی تعریف تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، سب سے بڑی. اور دوسرے نمبر پر مخصوص حمد وہ ہے جو اللہ کے رسول نے تعریف. حمد محمد للہ رب العالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد یہ ہے خدا کے لیے. تم کیا تعریف کر سکو گے؟ تم کیا تعریف، جہاں تمہارا ذہن بھی نہ جا سکے، تصور بھی نہ جا سکے، بڑے تعریف کرنے والے بھی جہاں تھک گئے ہوں، جہاں تک کسی کے رسائی نہ ہو، وہ کیا تعریف. اور ایک بات بتاؤ، کسی چیز کے بارے میں آپ کچھ سن لیں، اچھے انداز سے سن لیں، اور ایک شخص ہے جو دیکھ کے آیا، تو سننے والے کی تعریف زیادہ پکی ہوگی یا دیکھنے والے کی؟ مثال کے طور پر کسی شہر میں ایک صاحب گھوم کر آ رہے، پھر وہ شہر کی تعریف کر رہے، اور ایک صاحب سن کے تعریف کر رہے، تو دونوں کی تعریف میں بڑا فرق ہوگا. تو دیکھ کے تعریف کرنا اور ہے، سن کے تعریف کرنا اور ہے. خدا کی تعریف تو سبوں نے کی ہے، انبیاء نے کیا، مرسلین نے کیا، ملائکہ نے کیا، سبوں نے کیا، مگر ان سب کی تعریف سنی ہوئی، ان سب کی تعریف کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا. ایک نے دیکھنے کی خواہش کی تھی، مگر جب صفات کی تجلی ڈالی گئی نہیں دیکھ سکا. حضرت آدم سے لے کر حضرت مسیح تک آقا، اور پوچھو کیا کسی نے خدا کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. دیکھنے والا تو ایک ہی تھا. مسلحت خداوند بندی دیکھو، جو دیکھنے والا تھا اس کو سب سے پہلے پیدا کیا. جو دیکھنے والا تھا اس کو سب سے پہلے پیدا کیا، بھیجا سب کے آخر میں. پیدا کیا سب سے پہلے اور بھیجا سب کے آخر میں. اور صرف رسول کے نور مصطفیٰ ہی نے خدا واحد و احد کو دیکھا. اور جنت میں جب مومنین جائیں گے تو بلا کیف و کم خدا جس طرح دیدار کرانا چاہے گا مومنین بھی کریں گے اپنے اپنے مقام کے لحاظ سے. مگر نور مصطفیٰ نے جو دیکھا وہ تو کوئی نہ دیکھ سکے گا، کوئی نہ دیکھ سکے گا. ایک ہے واحد کو دیکھنا اور ایک ہے وحدت کو دیکھنا. ایک ہے احد کو دیکھنا اور ایک ہے احدیت کو دیکھنا. ایک ہے بے مثل کو دیکھنا اور ایک ہے بے مثلی کو دیکھنا. تو ایمان والے واحد کی تو زیارت کریں گے، وحدت کی نہیں کر سکیں گے. وحدت اور احدیت کا فیصلہ یہ تمہاری نگاہ کا نہیں ہے، یہ تمہارے علم کا فیصلہ. نگاہ کا فیصلہ اور ہوتا ہے، علم کا فیصلہ اور ہوتا ہے. علم کی روح سے تم واحد احد کہو گے، مگر نہ وحدت کو دیکھا نہ احدیت کو دیکھا. مگر ایک دیکھنے والے کی بات بتاؤں، لما كان اول مخلوق خلقه الله تعالى كان شاهدا بوحدانية الحق وشاهدا بما اخرج من العدم الى الوجود. تفسیر روح البیان کے اندر کہ جب رسول سب سے پہلی مخلوق تھے تو انہوں نے
خدا کی وحدانیت کو دیکھ لیا، خدا کی بے مثلی دیکھ لی۔ ایک بات بتاؤ، جب رسول پیدا ہوئے، نور محمدی پیدا ہوا، کیا تھا؟ کچھ تھا؟ نہ زمین، نہ آسمان، نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ ملائکہ، نہ انبیاء، نہ مرسلین، کچھ نہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور۔ تو جب وہ نور پیدا ہوا تو کچھ نہیں، عرش نہیں، فرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، جنت نہیں، جہنم نہیں، مومن کوئی، مومنین کی یہ جماعت اور کافرین کی یہ جماعت نہیں، انبیاء اور مرسلین نہیں، پھر کیا؟ اب نور مصطفیٰ سے پوچھو جب تو پیدا ہوا تو کیا دیکھا؟ تو کہا واحد کو دیکھا، اس کی وحدت دیکھی، احد کو دیکھا، اس کی احدیت دیکھی، بے مثل کو دیکھا، اس کی بے مثلی دیکھی، یکتا کو دیکھا، اس کی یکتائی دیکھی۔ تو رسول خدا کی وحدت و احدیت کو اگر کسی نے دیکھا ہے تو چشمے نور محمدی نے دیکھا۔ اس لیے نبی کی گواہی بڑی زوردار تھی۔ نبی نے گواہی دی نا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ آپ بھی تو گواہی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ دیکھا کبھی؟ گواہی دیا نا؟ برطانیہ چھوڑ کے کبھی گئے نہیں اور کہہ رہے نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ ساری دنیا دیکھی، زمین آسمان کچھ دیکھا کہیں ہو؟ یہیں سے بیٹھے بیٹھے بے دیکھی گواہی؟ اس کا جواب آپ کہیے کہ ہماری تو گواہی بے دیکھی ہے، مگر جس کی گواہی پر ہم گواہی دے رہے ہیں وہ دیکھ کے کہنا۔ ہماری گواہی جو ہے ایک دیکھی ہوئی گواہی پہ مکمل۔ اب راز سمجھ میں آ گیا کہ جو پیدا کیا پہلے بھیجا سب کے آخر میں، اس لیے کہ رسول اگر پہلے ہی آ جاتے تو کسی اور آنے والے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلے ہی آ جاتے۔ جب دیکھا ہوا پہلے آ جاتا ہے تو سنے ہوئے کی کون سنتا؟ سنے ہوئے کی کون سنتا؟ یہ تو سلسلہ اسی وقت سننے والوں کا چلے گا جب تک کہ دیکھنے والا نہ ملے۔ ارے بھائی آپ کے یہاں تو ہمیشہ، اب تو خیر جھگڑا بھی ایسا لوگ ختم کرتے جا رہے ہیں کہ اب تو چاند دیکھنے کا مسئلہ یہاں سے دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ اب آسمان دیکھنے کے بجائے لوگ کاغذ دیکھتے، بجائے اوپر دیکھنے کے نیچے دیکھتے اور فیصلہ کر دیتے، اور ہفتوں پہلے فیصلہ کر دیتے۔ ہفتوں پہلے تو یہاں کا معاملہ ہی عجیب ہے، مگر جہاں بھی شریعت کی پابندی ہے اور جو لوگ بھی پابند ہیں ان کا حال یہ ہوا کہ آپ کے مولانا مقصود کے پاس آئے، صاحب چاند ہو گیا مولانا، ہو گیا چاند ہو گیا، تم نے دیکھا؟ میں نے دیکھا نہیں، فلاں سے سنا، اچھا اس کو بلاؤ۔ اب وہ آئے، مولانا چاند ہو گیا، تم نے دیکھا؟ تو میں نے نہیں دیکھا، فلاں سے سنا، اچھا اس کو بلاؤ۔ تو جب تک یہ سننے والے آئے نہ ان کا قلم چل رہا ہے نہ دعوات نکل رہی ہے، بلاؤ بلاؤ بلاؤ۔ اور اس کے بعد دو ایسے آگے، مولانا ہم نے دیکھا، تم نے دیکھا؟ شریعت کے تقاضے پورے ہوئے، فوراً خاموش ہو گیا۔ مجھ سے نہیں کہتے فلاں کو بلاؤ، اب دیکھنے والا آ گیا نا، اب یہ نہیں کہتے کسی اور کو بلاؤ، فوراً فتویٰ کا مضمون تیار، اعلان کا مضمون تیار کہ گواہی شرعی ہو گئی، کل عید کا دن ہے۔ اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں اسی درمیان میں دو شخص اور ہیں، اے مولانا ہم نے بھی سنا ہے، ہم نے بھی سنا۔ ارے بے وقوف، تجھے پہلے آنا تھا جب تو نے سنا ہے، مجھے تو دیکھنے والا مل گیا ہے تو میں تیری کیا سنوں گا؟ مجھے تو دیکھنے والا مل گیا ہے تو میں تیری کیا سنوں گا؟ اگر تو نے دیکھا تھا اور سچا تھا تو پہلے تو آتا، یہ تو بعد میں کہاں سے آ گیا؟ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی کے بعد اگر کوئی بے وقوف یہ کہے میں نبی ہوں، بالکل ایسے ہی جیسے ڈالٹا بولتا ہے کہ میں گھی ہوں، بالکل ایسے ہی ہے۔ ارے اگر تو نبی ہوتا تو پہلے آتا، یہ بات میں کہاں سے آ گیا؟ یہ
گواہی بہت ہی عجیب ہے. دیکھو یاد رکھو, گواہی ایک تو ہوتی ہے اس بات کی اور ایک گواہی ہوتی ہے نفی کی. میں گواہی دیتا ہوں کہ مولانا فاروق یہاں ہیں, ایک بات کی گواہی, اور یہ گواہی بہت آسان ہے کیونکہ دیکھا گواہی دے دیا. یہ گواہی بہت آسان, جس میں دیکھ لیا اور میں نے کہہ دیا کہ وہ ہیں. اور اگر میں یہ کہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ مولانا یہاں نہیں ہے, تو یہ اس وقت تک میں نہیں کہہ سکتا جب تک پورا نہ دیکھو. کہیں وہاں نہ بیٹھے ہوں, کہیں وہاں نہ بیٹھے ہوں, کہیں وہاں نہ بیٹھے ہوں, کہیں نیچے نہ ہو, کہیں اوپر نہ ہو. جب تک سب نہیں دیکھیں گے تو اس وقت تک ہم نہیں بول سکتے. جتنے مجمع کا دائرہ ہم بنائیں گے وہ سب ہم کو دیکھنا لازم, اور جب تک دیکھیں گے نہیں ہم ایسا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. تو میرے نبی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا, نہ فرش پہ, نہ عرش پہ, نہ مغرب, نہ شمال, نہ جنوب, نہ کہیں بھی نہیں, کہیں بھی اللہ کے سوا معبود ہے ہی نہیں. پوچھا آپ نے دیکھا؟ سب دیکھ چکا ہوں, سب دیکھ چکا ہوں, ساری کائنات کو دیکھ چکا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. اب اس کے بعد وہ دیکھ کے آئے نا, تو پھر یہ جو انبیاء کرام سننے والے تھے, ان سننے والوں کی تائید ہو گئی, ان سننے والوں کی تصدیق ہو گئی, اور تصدیق کرنے کے بعد بات مکمل ہو جاتی ہے. اب آگے کی کسی مصدق اور کسی مبید کی ضرورت نہیں رہ جاتی. تو وہ تو دیکھ کر تعریف کرنے والا اور بغیر دیکھے سنی ہوئی تعریف کرنے والا اور. اسی لیے رسول کی تعریف ایسا مکمل تعریف کہ ویسے تو سبھی تعریف کرنے والے تھے مگر احمد نام انہی کا ہوا. سبحان اللہ. حضرت جبریل بھی تعریف کرنے میں کچھ کمی نہیں کی, حضرت میکائیل نے بھی کچھ کمی نہیں کی, انبیاء و مرسلین بھی حمد کرتے ہی رہے, ان کی زندگی میں بھی کچھ کمی نہیں ہوئی, مگر کسی کا نام احمد نہ ہوا. کوئی آدم کے نام سے جانا گیا, کوئی نوح سے پہچانا گیا, کسی کو ابراہیم کہا گیا, کسی کو خلیل کہا گیا, کسی کو مسیح کہا گیا, کسی کو عیسیٰ, کسی کو موسیٰ, کسی کو داؤد, کسی کو یعقوب, کسی کو یوسف, کچھ بھی کہا گیا. مگر اس گروہ انبیاء میں ایک ہی ہے جس کو احمد کہا گیا. اس گروہ انبیاء میں ایک ہی ہے. اور سرکار نے بھی اپنا تعارف انا آدم فی العرش واحمد فی السماء ومحمد فی الارض ومحمود فی السماء. میں جب عرش پہ تھا تو شان احدیت لیے ہوئے تھا, میں جب عرش پر تھا تو شان احدیت لیے ہوئے تھا. آسمان پر آیا تو احمد ہو گیا, زمین پر آیا تو محمد ہو گیا, اور قیامت میں اٹھوں گا تو محمود کہا جاؤں گا. قیامت میں اٹھوں گا تو محمود کہا جاؤں گا. احمد کے معنی سن لو, بے شمار حمد کرنے والا. اب محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی بے شمار حمد کی جائے. محمد وہ ہے جس کی بے شمار حمد کی جائے, اور احمد وہ ہے جو بے شمار حمد کرے. تو سرکار جب ملائکہ میں ہے تو احمد ہے, جب ملائکہ میں ہے تو احمد ہے. وہ سب حمد کرنے والے, ان حمد کرنے والوں میں یہ بے شمار حمد کرنے والے, یہ بے شمار حمد کرنے والے. اور یہاں آئے تو محمد, اور جب قیامت میں اٹھیں گے تو محمود. اچھا, محمد اور محمود میں ایک فرق اور ہے. محمد وہ ہے جس پہ لوگ درود بھیجیں تو نیزہ بھی دکھائیں, پتھر بھی برسائیں. محمد وہ ہے جس کو لوگ اچھا کہیں تو برا بھی کہیں. محمد وہ ہے جس پر لوگ جان چھڑکیں تو راہ میں کانٹے بھی بچھائیں. محمد وہ ہے. مگر محمود وہ ہے کہ اپنا بھی تعریف کرے, پرایا بھی تعریف کرے. کوئی کانٹا بچھانے والا نہیں, کوئی برا کہنے والا نہیں. جب مقام محمود پر یہ پہنچیں گے تو جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا کام بھی وہاں وسیلے سے شروع ہوگا, ان کا کام بھی وہاں وسیلے سے شروع ہوگا. یہاں ساری باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی, رکھی کی رکھی رہ جائیں گی. مگر محمود کی شان ہی عجیب ہے. جب وہ مقام محمود پر ہوں گے تو سارے انبیاء و مرسلین, اولین و آخرین, کافرین و مومنین, مشرکین و موحدین, مخلصین و منافقین, سب ایک زبان ہو کر کے تعریف کریں گے, سب ایک زبان ہو کے تعریف کریں گے. اور پھر اس کے بعد وہ منظر بھی عجیب ہوگا کہ جب جہنمی جہنم میں جانے سے
पहले देखेगा कि हमने किससे दुश्मनी की थी। जब जहन्नम में जाने से पहले देखेगा, और जन्नती कितने खुश होंगे जब जाने से पहले ही समझ लेंगे हमने किससे मोहब्बत की थी, हमने किससे फकत इतना सबब है इन निकाते बस में महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तो अहमद की मार्फत कामिल तो उनकी हमद कर, तो उनकी हमद मुहम्मदिन लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा मैं आपको बताऊं, ऐसा कामिल कि सरकार ने जिस तरह से खुदा की हमद की, खुदा ने उसी को फर्ज कर दी। जिस तरह से हमद की, नमाज जिस तरह से सरकार ने पढ़ी, उसी तरीके से नमाज हम पर फर्ज कर दी गई। आप कहेंगे क्या मामला, नमाज का तरीका तो हज़रत जिब्रील ने आके बताया था, नबी ने कहाँ पहले से पढ़ा था। अरे नहीं भी, आखिरी से काम लो, नमाज फर्ज कहाँ हुई, मेराज में। तरीका बताने के लिए हज़रत जिब्रील कब आए, जब सरकार यहाँ वापस आ गए और उसके दूसरे रोज से शुरू हुआ तरीका बताना, आया ख्याल में। मगर जब रसूल जा रहे थे तो बैतुल मुक़द्दस में इमामत किया, बैतुल मुक़द्दस में इमामत किया, और किसका, अंबिया मुरसलीन। अंबिया मुरसलीन पीछे हैं, नबी इमाम है, और आप जानते हैं कि इमाम वही बनेगा जो मसाइल ज्यादा जानता हो, अहकाम जानता हो, तरीका जानता हो, पढ़ने पढ़ाने का रास्ता। ऐसे जाहिर को तुम इमाम बताओगे जो उठना बैठना भी न जाने, ऐसे ना समझ को। और क्या बताओ कि जब रसूल गए थे तो उन्हें पहले नमाज की ट्रेनिंग दी गई थी क्या? क्या मेराज में नमाज की ट्रेनिंग के बाद गए थे? नहीं, पढ़ने का जो मामूल था वो पहले ही से जानते थे। नमाज लेने जा रहे हैं, नमाज पढ़ा के जा रहे हैं, नमाज लेने जा रहे हैं, नमाज पढ़ा के जा रहे हैं, ताकि कोई ये ना समझे कि इन्हें तरीका मालूम नहीं था, कोई ये ना समझे कि इन्हें तरीका मालूम नहीं था। तो देखो ऐसा काबिल हम तो मोहम्मद लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हमद जो है ये अल्लाह के लिए मखसूस। तो जैसा पढ़ा वैसे। खुदा एक बात बताओ, इंसाफ से बताओ, खुदा की इबादत करनी है ना, खुदा हर जुबान का मालिक और खालिक है कि नहीं? तुम किसी जुबान में खुदा को याद करो, बुराई क्या है कि नहीं? बल्कि आप अपनी जुबान में याद करो तो आप तो ज्यादा समझेंगे ना, दिल में रफ़्क़त पैदा होगी और आपको पता चलेगा कि अपने मालिक से आप क्या कह रहे। तो क्या नमाज पंजाबी में शुरू कर दे, बंगाली, उर्दू, हिंदी, गुजराती, जो जुबान हम समझते हैं उसमें नमाज नहीं, और जो नहीं समझते उसी में नमाज। समझो चाहे ना समझो, मगर पढ़ो उसी जुबान में जिसमें हबीब ने पढ़ा। हबीब की हम जितना मुकम्मल, उनकी जुबान भी कामिल, उनका किबला भी कामिल, उनकी अदाएं भी कामिल। और देखो खुदा की रहमत तो हर तरफ है ना, तो कभी कभी कोहे तूर की तरफ चेहरा कर लो, कभी कभी बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा कर लो, नहीं काबा ही की तरफ। अच्छा जनाब, खुदा को याद करने के लिए कभी खड़े होकर याद करो, कभी बैठ के करो। सबसे अच्छी अदा तो ये कि सजदे में रहो, सब पढ़ लो, सजदे में रहो और खुदा को जितना याद करना कर लो। इससे ज्यादा आजिज़ी है किसमें? सजदे से बढ़ के आजिज़ी कहने। मगर कहा नहीं, इतनी आजिज़ी मत दिखाओ कि रसूल की इताअत के बाहर हो जाओ। ऐसी आजिज़ी हमें नहीं चाहिए, ऐसी आजिज़ी हमें नहीं चाहिए। पाबंदी के साथ आजिज़ी होनी चाहिए, इत्तिबा व इताअत के साथ आजिज़ी होनी चाहिए। ए मुझे याद करने वाले, तू किसी जुबान में मुझे याद कर, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर 5 वक्त उस जुबान में याद कर जिसमें मेरे महबूब ने याद किया था। ए मुझे याद करने वाले, तू जिस तरफ चेहरा करके मुझे याद करना चाहता कर ले, मगर 5 वक्त उधर चेहरा कर जिधर मेरे महबूब ने किया था। ए मुझे याद करने वाले, तू जैसे भी बैठ के, खड़े होकर, लेट के, करवट चल फिर जैसे भी चाह मुझे याद कर, मगर 5 वक्त वैसे याद कर, कभी खड़ा हो जा, रुकू में भी जा, सजदे में भी जा, बैठ भी जा,
جس طرح میرے محبوب نے یاد کیا تھا، جس طرح میرے محبوب نے مجھے یاد کیا تھا، تو ویسے یاد کر۔ تو نہیں جانتا کہ جب تو کھڑا ہوتا ہے تو احمد کی الف نظر آتا ہے، اور جب تو رکوع میں جاتا ہے تو احمد کی ہے بن جاتا ہے، اور جب تو سجدے میں جاتا ہے تو احمد کی میم بن جاتا ہے، اور جب تو بیٹھتا ہے تو احمد کی دال بن جاتا ہے، جب تو بیٹھتا ہے تو احمد کی دال بن جاتا ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں عبادت میری ہو تصویر احمد کی ہو، عبادت میری ہو زبان احمد کی ہو، عبادت میری ہو ادائیں احمد کی ہو، عبادت میری ہو قبلہ احمد کا ہو۔ محمد کی حمد ہی اللہ کے لیے ہے، معرفت کامل تو حمد بھی کامل۔ ان کی ادا کا نام ہی حمد ہو گیا۔ وہ جہاں چل پڑے وہاں چلنا حمد الہی، وہ جہاں بیٹھ جائیں وہاں بیٹھنا حمد الہی۔ ذرا سا سوچو، حاجیوں سے پوچھو جا کے کیا کر کے آتے، جا کے کیا کر کے آتے؟ حج فرض جو استطاعت والے ان کا فرض ہے نا، اب استطاعت والوں کو بلایا گیا، آؤ فرض ادا کرو، آؤ فرض ادا کرو۔ جب ہم وہاں پہنچے تو کیا کہا گیا؟ یہ میرا گھر ہے، اس کا چکر لگاؤ۔ فرض کے نام پر بلایا گیا۔ حجر اسود کو بوسہ دو، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، صفا مروہ کی صحیح کرو، عرفات میں دن گزارو، مزدلفہ میں رات گزارو، مینا میں آ کے رمیے جماعت کرو۔ ہم حیران تھے کہ خدا کا فرض ہے کہ بلایا گیا، کیا خدا نے کبھی اس گھر کا چکر لگایا؟ کیا خدا نے کبھی صفا مروہ کی صحیح کی؟ کیا خدا نے کبھی مزدلفہ میں رات گزاری؟ کیا خدا نے کبھی عرفات میں دن گزارا؟ کیا خدا نے کبھی رمیے جماعت کیا؟ معاملہ کیا؟ نہ تھا، یہ میرے محبوب کی سنت ہے، یہ میرے محبوب کی سنت ہے، اور میں نے اسے فرض اس لیے کیا ہے تاکہ میرے گھر کے سامنے آ کر ان کی یاد بناؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ دوڑنے کی بات ہے، ان کی یاد مناتے چلے جاؤ، میری بارگاہ میں آؤ اور ان کی یاد مناؤ۔ یہ میرے محبوب کی سنت ہے، اور ایسا منانا کہ جیسا انہوں نے کیا ہے ویسے ہی کرنا۔ تیری عقل نہیں چلے گی۔ عرفات میں میرے محبوب نے مغرب کے وقت بھی مغرب کی نماز چھوڑ دی، تو تجھے بھی چھوڑنا۔ کتنا بڑا متقی تو بنے، پڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ محبوب نے چھوڑ دیا ہے تو تجھے بھی چھوڑنا۔ اور پھر محبوب نے اس نماز کو مزدلفہ میں ادا کیا عشاء کے وقت۔ جب وقت آیا تو نہیں پڑھا، وقت نکل گیا تو پڑھا، اور وہ بھی قضا نہیں پڑھی، ادا پڑھی۔ وہ بھی قضا نہیں پڑھی، وقت میں ادا نہیں ہونے دے رہا، اور وقت نکل گیا قضا نہیں ہونے دے رہا، قضا نہیں ہونے دے رہا، وقت نکل گیا، اب قضا نہیں پڑھو ادا پڑھو۔ جب آپ کہیں گے وقت تو نکل گیا، ہم کیسے ادا پڑھیں؟ کہا یہی تو محبوب کی ادا ہے، وہی محبوب کی ادا ہے، انہی کی ادا کا نام ہی تو حمد الہی ہے۔ جو محبوب نے کیا وہی کرو۔ اچھا بتاؤ، روزہ بہت بڑی دولت ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی عبادت ہے بڑی عبادت؟ عید کے دن رکھ کے دکھاؤ، اتنی بڑی عبادت کیوں چھوڑو؟ عید کے دن رکھو۔ حج بہت بڑی عبادت ہے، ربیع الاول میں کر کے آؤ۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، ذرا طلوع و غروب اور زوال کے وقت پڑھ کے دکھاؤ۔ منجو نہیں کیوں؟ جب حبیب نے نہیں پڑھا تو عبادت کیسے بنے گی؟ جو کام حبیب نے نہیں کیا، یہ تو مصطفیٰ کے کرنے سے عبادت ہے۔ جب وہ کر دے تو عبادت، جب رک جائے تو رکنا عبادت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلان حضور شیخ الاسلام، الحمدللہ رب العالمین۔ سرکار کو ایسا سنوارا گیا۔ اچھا ایک بات یہاں پہ بتا، ایسا کہ صدیق اکبر نے تو ایک بات کہی، عرفت ربی بمحمد، میں نے اپنے رب کو محمد سے پہچانا، رب کو محمد سے پہچانا۔ اچھا ان کا بھی انداز کلام بڑا نرالا، عرفت ربی بمحمد، میں نے اپنے رب کو محمد سے پہچانا۔ اور پھر کہا عرفت محمد بربی،
اور میں نے محمد کو اپنے رب سے پہچانا، محمد کو اپنے رب سے پہچانا اور رب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچانا۔ عرفت ربی بمحمد، کیا مطلب؟ پہلے میں نے محمد عربی کی شان دیکھی، شان دیکھی، کمال دیکھا، جمال دیکھا، کمال کی انتہا پہ پایا، جمال کی انتہا پر پایا، ساری خوبیوں والا پایا، جامع الصفات پایا، خدا کی کلمات صفات تمجیدی اور صفات تنزیہی کا پیکر پایا، اس کا جلوہ پایا، تجلی پائی۔ ان کو دیکھتا گیا، رب کو پہچانتا گیا، ان کو دیکھتا گیا، رب کو پہچانتا گیا۔ کیسے؟ سوچا جب لینے والے کا یہ حال ہے تو دینے والے کا کیا حال ہے؟ جب سنورنے والے کا یہ حال ہے تو سنورنے والے کا کیا حال ہے؟ جب بندے کی یہ قدرت ہے تو بندہ نواز کی کیا قدرت ہوگی؟ جب بندے کا یہ علم ہے تو بندہ نواز کا علم کیا ہوگا؟ ان کا اختیار دیکھا تو اس کا اختیار سمجھ لیا، ان کی قدرت دیکھی تو اس کی قدرت سمجھ لی، ان کا علم دیکھا تو اس کا علم دیکھ لیا، یہاں کا کمال دیکھا تو اس کا کمال۔ اور اب تو ربی بمحمد، محمد کو دیکھتا گیا، رب کو پہچانتا گیا، محمد کو دیکھتا گیا، نظر جمائے ہوئے ہے اور کہہ دے کہ ہم نے سورج کو آئینے سے پہچانا، آئینے میں جو چکر کھاتا ہوا ایک جلوہ ہے سورج کا، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی معرفت آپ کو ہو رہی ہے، آسمان والے سورج کی آپ معرفت کر رہے ہیں تو جلوے پہ نظر ہے، صاحب جلوہ کو سمجھ رہے ہیں، جلوے پہ نظر ہے، صاحب جلوہ کو سمجھ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا، محمد عربی کے ذریعہ پہچانا۔ اور پھر الٹ کے کہتے ہیں وَعَرَفْتُ مُحَمَّدًا بِرَبِّي، عرفت محمدًا بربی، میں نے محمد کو رب سے پہچانا اس لیے کہ ہم نے رب کی قدرت دیکھی، اس کی شان دیکھی، اور کیا دیکھا؟ کیسا قادر مطلق ہے، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند و سورج کے چراغ جلائے، ستاروں کی قندیلیں روشن کی، آبشار کے نغمے جاری کیے، دریا کو رواں دواں کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، نعمتوں سے بھر دیا اس کائنات کو، نعمتوں سے بھر دیا اس کائنات کو، اور اس کے بعد بھرنے کے بعد کہتا کیا ہے؟ متاع الدنیا قلیل، متاع الدنیا قلیل۔ ارے جس کو تو زیادہ سمجھتا ہے یہ میرے لیے قلیل ہے، یہ میرے لیے قلیل ہے، اتنا گیا۔ اور اس کے بعد جب خدا سے پوچھا گیا کہ اے خدا یہ بتا یہ ساری کائنات تو نے کس کے لیے بنائی ہے، کس کے لیے؟ فرش، زمین کا فرش کس کے لیے بچھایا؟ کہا اے بندے تیرے لیے۔ آسمان کا شامیانہ کس کے لیے لگایا؟ اے بندے تیرے لیے۔ چاند و سورج کس کے لیے مسخر کیے؟ اے بندے تیرے لیے۔ تو بندوں کے لیے خدا نے جو کچھ بنایا، یہ پوری کائنات بنائی، انکم خلقتم للآخرہ انما الدنیا خلقت لکم، یہ ساری دنیا جو ہے یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا اس کو اتنا بڑھا دیا، اور جس کو اپنے لیے پیدا کیا، جس کو اپنا محبوب بنایا، جس کو اپنا محبوب بنایا اس کو کتنا سوارا ہوگا، اس کو کتنا دیا ہوگا، اس کو کتنا بنایا ہوا۔ ارے ساری دنیا کو قلیل کہنے والا اپنے محبوب کے خلق کو عظیم کہہ رہا، اپنے محبوب کی صفات کو کثیر کہہ رہا۔ دیکھو تو اب سمجھ میں آ گیا تو رسول کو پہچاننا بھی آسان ہے۔ اور واقعی دوستو ضرورت تھی رسول کی، ورنہ خدا کی معرفت کامل نہ ہوتی، لوگ پہچان نہیں پاتے۔ ایک صورت کی ضرورت تھی کہ جس کو دیکھو اور خدا کو پہچانا، اور اتنی مکمل وہ تصویر ہونی چاہیے جس سے مصور کا کمال ظاہر ہو۔ ناقص تصویر سے کچھ نہیں ہوتا، جس تصویر میں کمی ہو اس سے مصور کو آپ نہیں پہچان سکتے۔ مصور کو کامل پہچاننا ہے تو کامل تصویر دیکھنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر میں ایک بات بتاؤں، دیکھو آپ کسی مصور کے تصویر خانے میں جائیے اس کی کمال کو دیکھنے کے لیے۔ اب بہت سارے مصور، اب ایک اپنے تصویر خانے میں آپ کو لے گیا اور آپ بھی فنکار ہیں، تو آپ نے جب تصویریں دیکھی تو 10 تصویریں لگی، 10 میں کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی عیب۔ جب آپ باہر نکلے تو آپ سے پوچھے مصور کیسا ہے؟ آپ نے فن میں ناقص ہے، ایک بھی کامل تصویر نہیں بنا سکا۔ اب اگر وہ کامل ہو تو ہو
مگر دلیل نہیں ہے. اگر وہ کامل ہو تو ہو مگر دلیل نہیں ہے. ہر تصویر نقص، ہر تصویر میں کمی، ہر تصویر میں کمی ہے، اس کے فن میں کمی. یہ آپ کا فیصلہ یہ ہوگا. دوسرے تصویر خانے میں آپ گئے، وہاں آپ نے دیکھا وہاں بھی 10 تصویریں لگی. 9 میں کوئی نہ کوئی عیب تھا، ایک بالکل کامل تھی. 9 میں کوئی نہ کوئی عیب تھا اور ایک بالکل کامل تھی. اب جب آپ نکلے ہم نے کہا اب اس کے بارے میں کیا کہنا؟ اب مصور تو کامل ہے، کامل ہے. اگر وہ کامل نہ ہوتا تو وہ 10ویں کامل کیسے ہوتی؟ اگر وہ فن میں اپنے کامل نہ ہوتا تو 10ویں. اب رہ گیا یہ 9 میں جو کمی ہے اس میں کوئی اس کی مصلحت ہوگی، اس میں اس کی کوئی حکمت ہوگی، یہ وہ جانے، یہ اس کی حکمت و مصلحت وہ جانے. مگر 10ویں کا کمال بتا رہا ہے کہ فنکار کامل ہے. 10ویں کا کمال بتا رہا ہے کہ فنکار کامل ہے. دوستو اگر اسی حساب سے کوئی دہلیہ کھڑا ہو جائے اور مسلمانوں سے کہے کہ مسلمانوں دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی خالق نہیں، کوئی ایسا خاص پیدا کرنے والا نہیں، کوئی اس کائنات ارضی کا مصور کوئی نہیں ہے، اور اگر ہے تو اپنے فن میں ناقص ہے. اگر ہے تو اپنے فن میں ناقص ہے. اب دونوں طرف سے حملہ کر رہا. ایک تو وجود کا انکار کر رہا اور وجود اگر بغیر کہہ کے مانتا بھی تو ہے تو ناقص کہہ رہا. آپ دیکھو کوئی بھی تصویر اٹھاؤ جہاں اس میں رحمت کا پہلو ہے وہاں زحمت کا بھی پہلو ہے. کوئی تصویر اٹھا کے دیکھو، کوئی بھی چیز اٹھاؤ، کوئی بھی نعمت اٹھاؤ، یہ آگ تمہیں فائدہ پہنچاتی ہے مگر کبھی تمہارا گھر بھی جلا دیتی ہے. اس وقت آگ عذاب الہی سے ہی تمہیں نظر آئے گی. یہ پانی تمہاری پیاس بجھاتا ہے تو کبھی کبھی تمہارے جہاز کو بھی الٹ دیتا ہے، کبھی کبھی تمہاری بستیاں اڑا لے جاتا ہے. یہ سورج جس سے تم روشنی لیتے ہو مگر کبھی کبھی اس کی کرنیں تمہاری جان بھی لے لیتی ہیں. یہ چاند جس کی چاندنی بہت ٹھنڈی ہوتی ہے مگر بڑے بڑے تموج کے ساتھ بڑے بڑے جہازوں کو الٹ دیتی ہے. نہ جانے کتنوں کا نقصان ہوتا ہے. ذرا سا دیکھو دنیا کی کوئی چیز اٹھا کر دیکھو، اس میں رحمت کا بھی پہلو ہے، اس میں زحمت کا بھی پہلو ہے. یہ پتھر یہ ہمارے گھروں کو بھی بناتا ہے، صحیح بات ہے، مگر اگر کسی کے دیوانے کے ہاتھ میں ہو تو وہی پتھر. اگر کسی دیوانے کے ہاتھ میں ہو تو راستہ آپ چھوڑ دیتے ہیں. ادھر ایک دیوانہ رہتا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر رہتا ہے، سر بھی توڑ دیتا ہے. معلوم یہ ہو کہ ہر چیز میں رحمت کا بھی پہلو ہے، زحمت کا بھی پہلو ہے. تو یا تو کوئی مصور نہیں یا ہے تو اپنے فن میں کامل نہیں، اپنے فن میں کامل نہیں. تو جو لوگ ہر تصویر کو ناقص سمجھتے ہیں وہ دہریے کے سوال کا جواب نہیں دے سکیں. جو لوگ ہر تصویر کو ناقص سمجھتے ہیں وہ دہریے کا جواب نہیں دے سکیں گے. مگر یہ اہل سنت والجماعت کا اسٹیج ہے کہ اگر میرے خدا کا کمال تجھے دیکھنا ہے تو دیکھ لے تصویر محمدی کو، دیکھ لے تصویر محمدی کو. یہی ایک ایسی تصویر ہے جو رحمت ہے تو صرف رحمت ہے. یہی ایک ایسی تصویر ہے، کوئی پہلو نہیں ہے جس پہ کوئی گمان نہیں کیا جا سکتا. ایسا دیکھو ایسا رحمت کہ کسی حال میں رحمت مجروح نہ ہو سکی. ایسا دیکھو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی، یہ کہیں کہ کمانڈر ان چیف نہیں رہے، سپہ سالار نہیں رہے، غزوات میں رہے، جنگ کر رہے ہیں، کمان کر رہے ہیں، مگر کسی کا سینے پر نبی کا نیزہ نہیں آ رہا، کسی کے سینے پر نبی سے کے کمان کا نکلا ہوا تیر نہیں لگ رہا ہے، کسی کے گلے کو نبی نہیں کاٹ رہے ہیں. یعنی جنگ بھی کر رہے ہیں اور رحمت بھی بنے ہوئے ہیں، جنگ بھی کر رہے ہیں اور رحمت بھی بنے ہوئے ہیں. صرف رحمت، صرف رحمت. انتہا ایک وقت ایسا ہوا تھا جب سرکار کے ایک عمل سے اذیت پہنچی تھی کافروں کو. اشارہ کر دوں کہ شب ہجرت جب سرکار نکلنے کے بعد وہ جو کنکری پھینکی وہ کنکری لوگوں کے آنکھوں میں پہنچی تو آنکھ دکھنے لگی، آنکھ بند ہو گئی تو اذیت تو پہنچی نا. تو رسول کی سیرت میں ایک واقعہ ایسا ملا کہ نبی نے کافروں کی آنکھوں کو اذیت پہنچائی. ایک ایسا وقت تھا جس سے رحمت مجروح ہوتی نظر آ رہی تھی. جس نے کبھی پھول کی پتی سے نہیں مارا اس نے آنکھوں کو دکھ کیسے پہنچایا. مگر دوستو ہمارے
ہمارے سوچنے سے پہلے ہی آیت آ گئی، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوب، یہ جو تو نے پھینکا تو نے نہیں پھینکا، تو تو صرف رحمت ہے، تو تو صرف رحمت ہے، یہ تو نے نہیں پھینکا، یہ اللہ نے پھینکا۔ تو صرف رحمت ہے، تو صرف رحمت ہے۔ اور انتہا کی بات، اس سلسلے کی آخری بات عرض کر دوں، جہاں آپ بہت قہر کا مظاہرہ کرتے ہیں وہاں بھی رسول رحمت نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں خدا کا ذکر ہو اور مصطفیٰ کے ذکر نہ ہو۔ کلمے میں دونوں کا ذکر، اذان میں دونوں، نماز میں دونوں، ہر جگہ جہاں جہاں اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر، جہاں جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر۔ مگر ایک مقام ہے، جب آپ جانور کو لٹاتے ہیں، گلے پہ خنجر رکھتے ہیں، چھرا رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ یہی وہ مقام ہے جہاں خدا کا ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خدا کا ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر نہیں۔ کیوں؟ یہ قہر کا مقام ہے جہاں قہار کا ذکر ہوگا، رحمت للعالمین کا ذکر ہوگا، رحمت للعالمین کا ذکر نہیں ہوگا، وہ صرف رحمت ہے۔ وہ تصویر محمدی ایسا ہے کہ حضرت حسان بھی کہہ چکے، کأنک قد خلقت کما تشاء، خلقت مبرئا من کل عیب، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے محبوب، تجھے خدا نے ہر عیب سے ایسا پاک و صاف کر کے پیدا کیا، ایسا لگتا ہے کہ تجھ کو تیری مرضی سے بنایا، ایسا لگتا ہے کہ تجھ کو تیری مرضی سے بنایا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسین و جمیل تو میری نگاہوں نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھے بھی تو کیسے دیکھے، آپ سے زیادہ کامل تو کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا، کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور دوستو، یہ صرف چاہنے والوں کی بولی ہی نہیں ہے، بلکہ دیکھو وہ وقت یاد کرو کہ جب ایک شخص نے سرکار کے اوپر طنز کیا تھا، ابو جہل نے سرکار کو بدصورت قرار دیا تھا، اور اس کے بعد صدیق اکبر سے رہا نہیں گیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ حسین و جمیل تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سرکار نے دونوں کا جواب ایک ہی دیا تھا، صدقتا۔ ابو جہل کا جواب صدقتا، صدیق اکبر کا جواب صدقتا۔ تو نے بھی سچ کہا، تو نے بھی سچ کہا، تو نے بھی سچ کہا، تو نے بھی سچ کہا۔ اور حضرت جبریل آئے، جب حضرت جبریل کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اب یہ گواہی صرف مکے والے کی نہیں ہے، مدینے والے کی نہیں ہے، عرب والے کی نہیں ہے، حجاز والے کی نہیں ہے، یہ گواہی اس کی ہے جو صدرہ سے لے کے تحت الثری تک دیکھ رہا ہے، صدرہ سے لے کے تحت الثری تک دیکھ رہا ہے۔ کہا کرتی دام میرے بتا وردی دام، بسیار خوبا دی دام، لیکن تو چیزیں دیگری قلبت الارض مشارقها و مغاربها، میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کہیں پہ آیا ہی نہیں، آپ سے زیادہ کامل و اکمل مجھے ملا ہی نہیں۔ نگاہ جبریلی نے یہ فیصلہ کر دیا، مگر صحابہ تو بول پڑے تھے کہ حضور آپ نے ابو جہل کو بھی صدقہ کہہ دیا، آپ نے صدیق اکبر کو بھی صدقہ کیا۔ تو سرکار نے اچھا جواب دیا، کہا دیکھو میری حیثیت آئینے کی، اور آئینے کے اندر صفائی ہوتی ہے، طہارت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے۔ اب جو دیکھتا ہے جیسا ہوتا ویسی نظر آتا ہے، اب وہ دیکھتا جو ہے جیسا نظر آتا ہے ویسے ہی ہے۔ تو جو حسین ہے وہ مجھے حسین سمجھ رہے ہیں، جو علم والے ہیں وہ علم والا سمجھ رہا ہے، اور جو جاہل ہے وہ جاہل سمجھ رہا ہے، جو بے اختیار ہے وہ بے اختیار سمجھ رہا ہے، جو مجبور ہے۔ تو اب وہ جب میرے بارے میں کوئی بات کوئی کہے تو سمجھ لینا یہ میری صفت نہیں، یہ اس کی صفت ہے، یہ خوبیاں یہ اس کی صفت ہے۔ اس کا چہرہ ہی جب بگڑا ہوا ہے تو اچھا کیسے نظر آئے؟ آئینہ تو صرف آپ کو دکھا دیتا، اپنے کو نہیں دکھاتا۔ آپ جب جاتے ہیں، آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا کہ کسی علاقے میں آئینہ نہیں تھا، مل گیا ایک صاحب کو آئینہ پڑا ہوا کہیں، دیکھا تو اپنی صورت، کہا ہاں میرے ابا جان ایک زمانہ ہوا چلے گئے، مل گیا، یہ میرے ابا جان، میرے ابا جان۔ ابا جان سمجھ کر کیوں لایا، لا کے الماری میں خوشی سے رکھ دیا۔ اب
सब देखो सुबह से आप खोलता है, देखता है, बंद कर देता। बीवी उसकी जो थी नहायत काली कलौटी करीहुल मंजर चेचक सदा। उसने सोचा ये क्या रोज देखते, क्या रोज देखते। एक मरतबा के तो मौजूदगी में खोल के खुद देखा, अच्छा ये बात है, इस काली कलौटी को छुपा रखा, इस बदसूरत औरत को छुपा रखा, ये राज है। आने दो तो बताती हूँ, आने दो फिर बता। अब वो आए, निकट गई, किसको रखा? अब मेरे अब्बाजान है, कहाँ के अब्बाजान है, कहाँ क्या? अब मैं जाके देखता हूँ, देखा हाँ सब मेरे अब्बाजान थे। अच्छा मैं देखती हूँ, फिर नहीं वहाँ औरत है। अब ये कहती वो औरत, वो कहता अब्बाजान। शोर इतना हुआ कि करीब के पादरी तक बात पहुंच गई। उसने भी कभी आईना नहीं देखा था, उसने भी नहीं देखा था। आया कि क्यों लड़ ले हो? कभी मामला हमारा ये है, मैंने अपने अब्बा जान को वहां रखा। ये कहता क्या हो? ये कहती है औरत है। अब आप भी फैसला करो। अच्छा मैं जाता हूँ, जाकर देखा का तुम दोनों बेवकूफ हो, न किसी के अब्बा जान इसमें है, न कोई औरत है, न कोई पादरी है, इसमें कोई पादरी है। ये यहाँ रहने की जगह नहीं है। जेब में लेके चला गया, जेब में लेके चला गया। आईने में कुछ नहीं था, जो जैसा था उसको वही नजर आया, जो जैसा था उसको वही नजर आया। सिद्दीक को अकबर हसीन और जमील थे, सरकार को हसीन दिखाई पड़े। अबू जहल कभी सूरत था, उसको कबाहत नजर आई। तो वही नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया, नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। मोहब्बत की नजर और होती है, अदावत की नजर और होती है, जहल की नजर और होती है, इल्म की नजर और होती है, पश्ते की नजर और होती है, बुलंदी की नजर और होती है। इस सिलसिले में बात हो तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि खुदा ने अपने महबूब को ऐसा कामिल व अकमल बनाया और अपनी मार्फत ऐसी बख्शी कि उन्हीं की तारीफ खुदा की तारीफ। हम्द मुहम्मदिन लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शम्सो कमर से खूब रू कमली में आमिना का लाल, यानी सरापा मोजिज़ा, यानी वो हुस्न बा कमाल। चुप हो तो अज़मते बोले तो रहमते जमाल। उनकी अदाएं बेमिसाल, उनकी अदाएं बाकमाल। सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला हबीबिना, सल्ले अला मुहम्मदिन। कहना सबा पैगाम शाह के नाम, करोड़ों उन पर दरूद व सलाम। ऐरी पवन तैबा को जाना, हमरा सदेसा उनको सुनाना। कौन है वो हसनैन के नाना, जिनका मोहम्मद नाम, करोड़ों उन पर दरूद व सलाम। कहना सबा पैगाम शाह के नाम, करोड़ों उन पर दरूद व सलाम।
والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله، الصلاة والسلام عليك يا دين كبش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلى ماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. اللهم أحينا ذاكرين وأمتنا ذاكرين واحشرنا في زمرة الذاكرين. اللهم أحينا سالكين وأمتنا سالكين واحشرنا في زمرة السالكين. اللهم أحينا راكعين وأمتنا راكعين واحشرنا في زمرة الراكعين. اللهم أحينا ساجدين وأمتنا ساجدين واحشرنا في زمرة الساجدين. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأمتنا على الإسلام والإيمان واحشرنا على الإسلام والإيمان. اللهم أحينا في حياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم أحينا سعيدا وأمتنا سعيدا واحشرنا في زمرة السعداء. اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وجودك الحسيم ولطفك العميم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحمد عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.